ویلکم ویورز، پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد پرویز، اور ہماری آج کی مہمان ہیں پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن مس آسما جہانگیر۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو جی میڈم، بات شروع کرتے ہیں۔ یہ لائرز موومنٹ ایک بڑی اس ملک کی ہسٹری میں ایک بڑا ہسٹورک ایونٹ رہے گا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت آپ نے لوگوں کو بڑے ایک سہانے خواب دکھائے تھے، کیا آپ کا خیال ہے ان پہ پورا اتر سکیں آپ لوگ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ لائرز موومنٹ میں ہر ایک اس ویو کا تھا کہ سہانے خواب دکھائے جائیں۔ دیر ور سم لیڈرز دیٹ ڈیڈ اٹ، اور اس وقت بھی ہماری کچھ لوگوں کی ریزرویشن تھی اس بارے میں، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پیپل ور اینی وے کمیٹڈ، اور زیادہ تر لوگ اس لیے کمیٹڈ تھے کیونکہ دے ور اگینسٹ اے ڈکٹیٹرشپ، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ڈکٹیٹر کو اگر یہ اجازت دے دی کہ آج وہ ججوں کو نکال مارے تو کل وہ اور بھی پھیلے گا۔ چلیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ایک سلوگن ہوتا ہے ہر موومنٹ کا، کوئی ایک بینر جس کے تحت ساروں کو آپ لیڈ کرتے ہیں۔ وہ آپ کا جو چوہے اعتزاز احسن صاحب کی جو ایک نظم تھی وچ ایونچولی بیکیم اے سلوگن فار دا موومنٹ، کہ آٹا، بجلی، پانی، کیا یہ جوڈیشری نے لوگوں کو لے کے دینے ہیں اس ملک میں؟ I think that was absolutely a false impression that was given. دیکھیں، جب موومنٹ شروع ہوئی تب تو منیر ملک صاحب صدر تھے، اور آپ ان کی ہر تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہیں آٹا چینی کی بات نہیں کی، اور انہوں نے رول آف لا اور قانون کی بالادستی کی بات کی۔ اور یہی ہمارے بہت سارے جو لیڈر بھی رہ چکے ہیں، ہمارے جیسے فالوورز بھی، ہمارا اسی چیزوں پہ یقین تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ وہاں سے پھر یہ ادھر کس طرح پہنچ گئی بات؟ دیکھیں، اب لوگوں کی اپنی اپنی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، کس طریقے کو چیزوں کو آگے لے جانا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آگے ضرور اس کو لے جانا چاہیے تھا، مگر بعد میں بھی انسان جواب دہ ہوتا ہے۔ آپ کو صرف نیکسٹ مومنٹ کا نہیں سوچنا ہوتا۔ یہ ایک اچھے سیاستدان میں اور ایک ویسے ہی سیاستدان میں یا اسٹیٹس مین میں اور ایک آرڈنری سیاستدان میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان عوام کو اس قسم کے سلوگنز دے کے بیوقوف بناتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی اس دفعہ وکیلوں نے بھی وہی کام کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کوئی بیوقوف بنتا ہے۔ اچھا چلیں، اس موومنٹ کے اندر بیکاز سارا کریڈٹ اب آپ دیکھتے ہیں ہم کہ پولیٹیکل پارٹیز کلیم کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہ ہوتے یہ کبھی بحال نہ کرا پاتے۔ سول سوسائٹی سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کروایا ہے، ہم میڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے کروایا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس میں، ہو واز ریسپانسبل؟ I think everybody played their role, but let me start from the day یہ کام ہوا ہے فرائیڈے کو، جب منڈے کو ایک دم اسپونٹینیسلی وکیل نکلا ہے۔ اس وقت تو نہ سول سوسائٹی تھی ایز سچ، ہم وکیل سول سوسائٹی کا حصہ ضرور تھے، اور نہ ہی کوئی سیاسی پارٹی تھی، اور اس وقت بھی لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ دم خم توڑ جائے، مگر وہ پورا ایک ہفتہ جو ولولہ وکیلوں کا رہا ہے، اس کے بعد آئیں گے سیاسی پارٹیاں، اس کے بعد آئے گی سول چلیں، اگر یہ سوسائٹی۔ لوگ نہ آتے تو آپ کا خیال ہے کہ آپ لوگ اس کو کروا پاتے ریسٹور؟ دیکھیں، ظاہر ہے جب تک سیاسی پارٹیاں نہ ساتھ چلتی، کیونکہ آخر انہوں نے انفورس یا امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو ایک پھر اس طرح تو آپ کہیں کہ اگر جنرل کیانی صاحب نہ آتے تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا، تو پھر اس طرح تو ملٹری کا بھی بڑا حصہ ہے، مگر ایک پچ تو بنائی ہم نے۔ اچھا چلیں، ریسٹور ہو گئے، بڑا لوگوں کی امیدیں بڑھ گئیں۔ اب وہ کہتے ہیں ایک چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم اب بار کے اندر ایک ڈویژن بڑی لوگ فیل کر رہے ہیں کہ آ گئی ہے بٹوین پرو موومنٹ لائرز اینڈ اینٹی موومنٹ لائرز۔ کیا کوئی ہے ایسی ڈویژن ہے بار میں؟ دیکھیں، ڈویژنز بار میں یوں نہیں ہے پرو موومنٹ اور اینٹی موومنٹ۔ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو پرو موومنٹ کہتے ہیں وہ مجھے اینٹی موومنٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں تو ہاؤس اریسٹ بھی ہوئی، اور آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسی پروٹیسٹ تھا جس میں نہیں تھی، مگر کئی لوگوں نے اس موومنٹ کو ہائی جیک کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس موومنٹ کے اوپر ہم اب اور جو ہے اس موومنٹ کے ایڈوانٹیجز لیں، اور ایک ایسا گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ موومنٹ کے اب ایڈوانٹیجز نہیں لینے چاہیے۔ اس میں ہم نے جو غلطیاں کی، ہر موومنٹ میں بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور اس موومنٹ میں بھی ہوئی، کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو آپ جو ہے ان کو ریوزٹ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جوڈیشری کے بہت کلوز تھے موومنٹ کے دوران، مگر اب ہمیں وہ سیف ڈسٹنس جو ہوتا ہے، بی ٹیم ہے ججز کی، لائرز کو تو اب ہمیں بی ٹیم نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سال پہلے جو ججز ججمنٹ دیتے تھے تو وکیلوں کا یہ کام تھا کہ ہسٹورک کرتے ہوئے باہر نکل آئیں، تو پھر ہم وکیل تو نہ ہوئے۔ وکیل کا کام ہے ججمنٹ کو دیکھنا، اس کو اینالائز کرنا۔ وکیل کا کام ہر چیز پہ مرحبا کہنا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں
کچھ ریزنٹمنٹس بھی ہیں، وکلا کی بہت ریزنٹمنٹ ہے اور اس وجہ سے بھی ڈویژنس ہیں. تو دیر از اے ڈویژن. اچھا، بیکاز ہمیشہ سے یہ پریکٹس رہی ہے کہ لوگ جب وکیل کسی کو انگیج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کی شکل دیکھ کے، اس کی شکل سے مراد کے فیس ویلیو اس کی کیا ہے، ججز ریگارڈ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. بٹ جب یہ جوڈیشری ریسٹور ہوئی تو لوگوں کا خیال تھا کہ اب یہ فرشتے واپس آ گئے ہیں، ایسی پریکٹس نہیں ہوگی. آپ کے خیال میں کوئی یہ پریکٹس چل رہی ہے ابھی بھی؟ دیکھیں میں تو نہیں کہہ سکتی ہوں، مگر ظاہر ہے کہ بار میں لوگ کمپلین ضرور کرتے ہیں، اینڈ یہ ایک وجہ بھی ہے ریزنٹمنٹ کی، اس میں کیونکہ بار میں لوگ سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اس میں ہماری اپنی برادری کا بہت قصور ہے. وہ کیسے جی؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ پریٹینسز بھی بہت کرتے ہیں. اب میں جاؤں گی، میں بیٹھوں گی، میرے پاس کلائنٹ آئیں گے، میں انہیں کہوں گی جی میں اس وقت چیف صاحب کو ملی، میں اس وقت فلانے جج کے پاس بیٹھی، میں نے پیچھے تصویریں ان کی لگائی ہوں، اپنے ساتھ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے. تو ظاہر ہے جو کلائنٹ ہے وہ اب بڑا سیوی ہو گیا ہے، تو وہ پھر ریلیف بھی چاہتے ہیں جی. لوگ تو ریلیف چاہتے ہیں either way. وہ کہتے ہیں جی اب ریلیف نہیں چاہتے، اب تو صرف کہتے ہیں کیس لگوا دو. اچھا نہیں، بٹ اس کے اوپر تو آپ کا بڑا اپنا الیکشن سے پہلے تھا جی کہ جی میں کیس فکسیشن، لسٹوں کے معاملات یہ سب بہتر کروں گی. دیکھیں کچھ بہتر ہوئے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتی کہ بہت ہو سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ جب ججز ہی نہیں ہے ہائی کورٹ میں. اب یہ کوئی جادو کی بات نہیں ہے. ہم وکیل جو اور موکل بھی صبح سے شام تک وہاں گیلریوں میں ٹنگے رہتے ہیں. اگر یہ کلسٹرز میں کیسز کی رکھیں کہ بھئی 8 to 10 اس نوعیت کے کیس ہیں یا یہ کیس ہیں فلاں وقت مینجمنٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے، مگر وہ نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہر کیس دیکھ کے لگانا ہے اور اس کو بڑا سوچ کے لگانا ہے. اور کس کے پاس لگانا ہے میں تو نہیں کہتی، مگر بہرحال لوگ کہتے ہیں. آپ روز وکیلوں سے آپ ملتی ہیں، آپ کو روز بتاتے ہوں وکیل تو بہت کچھ مجھے بتاتے. میں آپ کو اگر بتانا شروع کر دوں، انشاءاللہ ایک دن کتاب لکھوں گی، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ میں اس لیے نہیں کہتی ہوں کہ ابھی بھی ہمیں اپنے جو فارمل پروسیس ہے لیگل اسی میں چلنا چاہیے، اور ہمارے لیے بقا ہے کہ یہ جوڈیشری جو ہے رہے. اچھا چلیں جی، جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں. ایک نیا پروسیس ڈال دیا آفٹر دی 19th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ آئی، پھر 19ویں ترمیم بھی زبردستی ڈلوا دی کورٹوں نے یا انہوں نے خود ڈالی. آپ کا خیال ہے کوئی بہتری ہوئی ہے ایلیویشن کے پروسیس میں؟ دیکھیں اب پھر ہم وہیں آتے ہیں. اب جیسے پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کی تو ساری پاورز ختم کر دی گئی ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ نہایت غلط فیصلہ ہے. میں اس فیصلے کو سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو رپیل اور ختم کیا ہے. یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے. آئی تھنک جوڈیشری ہیز گون ٹو فار. اچھا، کیونکہ اب تو انہوں نے اپنا ریویو بھی ان کا خارج کر دیا. ریویو خارج کر کے ابھی تو ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی. نہیں، ریویو کی بھی اب کوئی آئی تھنک آئی کم ٹو ہیئر کہ اب ہو گئی ہے ریلیز. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اب وہ مطلب کلوز چیپٹر ہو گیا اب تو، کہ نہیں اب آپ کا خیال ہے پھر ہم واپس اسی پروسیس پہ آ گئے. شاید ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر وہ کوئی دے دیں ان کو ریزننگ جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے، یا کوئی چھوٹا موٹا انہیں رول دے دیں کہ آپ جو ہے سر ہلا سکتے ہیں یا سر اٹھا سکتے ہیں، اس قسم کا دے دیں. آئی تھنک دیٹ دا جوڈیشری ہیز ایکٹڈ ان دی موسٹ آئی شوڈ سے امیچور فیشن. کہ آپ نے جس طرح کے ججز کے کامنٹس تھے، آپ نے وہ تو کہا کہ آپ کی یہ مجال کہ آپ یہ ان کو ہٹا سکیں. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ کئی جج انہوں نے جو نہیں کنفرم کیے، ان کی جو خطا تھی وہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کی بات نہیں سنی. انہوں نے ان کو ریکمینڈ نہیں کیا. ایگزامپل دے سکتی جی، آج کوئی دے ہی دیں جی، لوگ بیکاز جاننا چاہتے ہیں یہ باتیں. کیا مطلب ایک فارمر جج، اول تو فارمر ججز کو لیکویڈیٹرز لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ آپ فارمر جج بھی ہوں ہائی کورٹ کے، آپ پینشن بھی لیتے ہوں، پھر آپ لیکویڈیٹر بھی لگیں. یہ تو آپ ہائی ساری کورٹ میں غلط پیش بات بھی نہیں ہو سکتے تو وہ کیسے نہیں لگے ہوئے ہیں لیکویڈیٹر، یوں ہاتھ مار مار کے چیزوں کو لیتے ہیں. اگر لیکویڈیٹر نہیں ہے تو کوئی جوڈیشل اکیڈمی میں گھسا ہوا ہے، جوڈیشل اکیڈمی نہیں تو کوئی کمیشن میں گھسا ہوا ہے. یہ تو ہر جگہ کے بیٹھے ہیں. اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ کوئی قوم کی خدمت کیجیے گا. قوم نے آپ کو بہت اچھی طرح سر پہ بٹھایا ہے. وہاں پہ ان کو کسی جج صاحب نے پورے مطلب جو ان کے پیسے بنتے تھے وہی دیے، جو وہ مانگ رہے تھے وہ نہیں دیے، جس کے اوپر بڑی ناراضگی ہوگی. اور وہ ایک اچھے جج سمجھے جاتے تھے، ان کو نہیں کیا کنفرم. جی میڈم، اچھا ابھی اب لاہور ہائی کورٹ کی کچھ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ یو ڈونٹ سیم ٹو بی سیٹسفائیڈ ان اپوائنٹمنٹس میں. آف کورس آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. کیا وجہ میں جی سمجھتی ہوں کہ یہ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں
ان کا طریقہ کار غلط ہے, چوائس غلط ہے, سلیکٹیوٹی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ججز گھبرائے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں لگاتے دوسرے وکلا کو, اور جو وکیل جو ہے وہ کانشیسلی اویئر ہے اس کو تو بالکل نہیں لگاتے. یہ کیا بات ہے کہ آپ نے لاہور سے ایک وکیل نہیں سمجھا, سب سے بڑی بار, وہ کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے. جی اب دیکھیں, اگر یہ بات ہے کہ یہاں پہ کوئی وکیل نہیں ہے اس قابل, تو میرا خیال ہے پھر سسٹم کو بند کر دینا چاہیے, پھر تو اس سسٹم کو نہیں چلا نہیں سکتے. باقی اب میں کیا بات کروں, میں جو لگے ہوئے ججز ہیں ان کی ججمنٹس بتاؤں تو لوگ حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے بھائی آپ کیا کمپٹنس کی کیا بات کریں. چلو بات بھی دیکھیے, اب یہ لاہور کے ججز ہو گئے, ان میں سے جو کچھ آئے ہیں ان میں اب ایک اور ہمیشہ ڈبیٹ ٹسل چلتی رہی ہے بٹوین کے سیشن ججز کتنے آئے اور پریکٹسنگ وکیلوں میں سے کتنے آئے. پریکٹسنگ وکیلوں کو تو نہیں لیتے, پریکٹسنگ وکیل جو ہیں وہ بات کرتے ہیں, وہ پریکٹسنگ وکیل انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یہ تو سینئر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ. آپ کی پرسنل ایکسپیرینس میں لانگ رن میں کون بہتر ثابت ہوئے ہیں ججز آف دا سپیریئر کورٹس, یہ سیشن ججز سے جو آئے تھے؟ لارج آف کورس پریکٹسنگ جج. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ سم سروس ججز ور ناٹ گڈ. کئی سروس ججوں نے بڑا اچھا اپنا نام کمایا, مگر وہ ایکسیپشنز تھے. اچھا, یہ جو ایڈیشنل جج لگانے کا کانسیپٹ ہے اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں جی کہ اس ٹائم کے اندر طرح طرح کے ہم سے کام کروائے جاتے ہیں ان سے, اینڈ آئی اسپوک ٹو اے فیو لائرز ہو سیڈ کہ جی کنفرم جج لگائیں گے تو ہم تیار ہیں, ہم نے یہ ایڈیشنل جج نہیں لگنا. دیکھیں, آپ ایڈیشنل جج لگاتے ہیں کچھ مہینوں کے لیے تاکہ لگنے والے کو بھی ایک سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اس سیٹ اپ میں ذرا سیٹل ہو سکتا ہوں یا نہیں. وہ تو کہتے تھے جی کہ اگر غلط لگا, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, کہ نکالنا بڑا مشکل ہے. اب وہ تو کچھ اس قسم کی ججمنٹس آ گئی ہیں کہ لگتا ہے کہ نکالنا مشکل رہ نہیں گیا. آپ تو ججمنٹ سے ججز نکلتے ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل سے نہیں نکلتے. اور آپ کہتے ہیں بار کے اندر ڈویژن ہے, جوڈیشری میں بھی ڈویژن ہے. 150 جج تو نکال چکے ہیں اب تک جوڈیشل ججمنٹ سے. ٹھیک ہے, پی سی او کے جج نکالے. اس ججمنٹ پہ کوئی آپ سے کرنی ہے بات. پھر اس کے بعد ڈی فیکٹو چیف جسٹس سے جنہوں نے اوتھ لی ہوئی تھی, ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے تو پی سی او پہ نہیں اوتھ لی ہوئی تھی, ان ججوں کو نکالا گیا. کیوں نکالا گیا؟ کنسیڈر بھی کرنے کو تیار نہیں ہے دوبارہ ان کو. سٹنگ ججز کو اب نکالا. پہلے اس کیس سنتے رہے کہ ہم ان کے اوپر کنٹیمپٹ کریں گے, جب وہ نہیں بنا تو کہا تم جج ہی نہیں. تو یہ چیزیں آفٹر آل ایون اے لے پرسن کین انڈرسٹینڈ. اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بالکل ہی لا کا مذاق بنا دیں.